امام عبد الرزاق جن کی حدیث کی کتاب اور حدیث میں جن کی بہت بڑی خدمت ہے، مصنف عبد الرزاق جن کے نام سے حدیث کی کتاب ہے، وہ امام جن کے نام کے ساتھ محب اہل بیت کا لقب لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ان سے پوچھا گیا اے امام بتاؤ حضرت صدیق اکبر کی شان زیادہ ہے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان زیادہ ہے، ان دونوں میں افضل کون ہے؟ تو امام عبد الرزاق کہتے ہیں جب بات افضلیت کی آئے گی تو پھر نام ابو بکر کا ہی آئے گا۔ ان دونوں میں افضل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ تو سائل نے کہا کہ امام آپ محب اہل بیت ہو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے فرد ہیں، محبت اہل بیت سے کرتے ہو، محبت علی سے کرتے ہو اور پہلا نمبر ابو بکر کو دیتے ہو۔ آج علی کا پہلا نمبر نعرہ لگانے والے امام عبد الرزاق کا یہ قول سنیں، جب کہا گیا کہ محبت اہل بیت سے ہے، محبت علی سے ہے اور نمبر پہلا صدیق اکبر کا ہے، تو یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو امام عبد الرزاق کہنے لگے میں صدیق کو پہلا نمبر میں نہیں دیتا، ابو بکر کو پہلا نمبر تو وہ دیتا ہے جس سے میں پیار کرتا ہوں، سبحان اللہ، جس سے میری محبت ہے، جس سے میں پیار کرتا ہوں، وہ بھی حضرت صدیق اکبر کو پہلا نمبر دیتے ہیں۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا نمبر دیا۔ یہ ہے محبت علی، یہ نہیں کہ محبت میں بندہ اندھا ہو جا اور اسے پتہ ہی نہ چلے، اور وہ عقیدہ کہ جو 15 صدیاں کا ہر صدی پہ جس پہ اجماع رہا اہل حق کا، اس عقیدے کا بندہ انکار کر دے تو یہ محبت اہل بیت نہیں۔ محبت اہل بیت یہ ہے جس کو اہل بیت پہلا نمبر دے رہے ہیں، اسی عقیدے کو ماننا اور اسی عقیدے کا پرچار کرنا، یہ محبت اہل بیت ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو اس سلسلہ میں چند معروف ائمہ کا عقیدہ آپ کے سامنے رکھوں، اس سے یہ پتہ چلے کہ آج جو لوگ اس عقیدے سے انحراف کر رہے ہیں وہ کن کے پیچھے ہیں اور کن کا نظریہ وہ پھیلا رہے ہیں۔ ان لوگوں کی بات ہی نہیں کہ جو لوگ قرآن پورا نہیں مانتے، ہم ان کے بارے میں یہ گفتگو نہیں کر رہے، وہ انکار کریں تو وہ تو اس سے بڑی چیزوں کا انکار کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن ہی پورا نہیں، تو جو قرآن پورا نہ مانے وہ افضلیت صدیق اکبر کا انکار کر دے، اس میں تعجب کیا؟ جو معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں تک لے جائے کہ خدائی کہتے، استغفر اللہ، ان سے تو بات ہی نہیں۔ یہ بات ان سے ہے جو آج اہل سنت کا روپ ڈال کر اور سنی پیر بن کر اور اپنے آپ کو سید کہہ کے آج اس عقیدے کا انکار کریں اور پھر اپنے آپ کو حنفی بھی کہیں اور پھر یہ کہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا نام بھی لے اور پھر اس عقیدے کا انکار کرے اور ان کی محافل میں یہ نعرے لگے جس سے حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کا انکار ہو، تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہرگز اہل سنت کا عقیدہ نہیں۔ جس صدی کو تم دیکھو گے ہر صدی میں تمہیں یہی نعرہ ملے گا کہ اس تمام نبیوں کے بعد بشریت میں جس ہستی کو اللہ نے ہر جہت سے پہلا نمبر دیا ہے وہ ہستی حضرت صدیق اکبر کی ہستی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سلسلہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان ثم علی بن ابی طالب۔ کہتے ہیں امام اعظم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام لوگوں میں افضل وہ حضرت صدیق اکبر ہیں، بے شک، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور فرماتے ہیں من علامت اہل سنہ ان تفضل الشیخین وتحب الخطرین۔ کہتے ہیں اہل سنت کی علامت یہ ہے وہ شیخین یعنی حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر کو تمام صحابہ پہ فضیلت دیتے ہیں اور حضرت عثمان غنی اور حضرت علی سے پیار کرتے ہیں۔
جب بات فضیلت کی آئے گی تو پھر حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضلیت تمام صحابہ میں ان کی ہے. اور کہتے ہیں اہل سنت کی علامتوں میں سے یہ علامت ہے افضلیت شیخین کی مانتے ہیں. اور یہ نہیں کہ دونوں سے نفرت کریں یا دل میں بغض رکھیں، ہمیں یہ بھی اہل سنت کی علامت ہے. حضرت علی کی محبت ہوگی دل میں، اور جب بات افضلیت کی آئے گی تو زبان پہ نعرہ صدیق اکبر کا ہوگا. سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول اس بات کو واضح کرتا ہے کہ آج افضلیت صدیق اکبر کا انکار جو کرے گا وہ اہل سنت کی صفوں سے خارج ہے. سنی وہ ہوگا جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا قائل ہوگا. اس سلسلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، وہ امام مالک کہ جو اتنے بڑے امام ہیں کہ بڑے بڑے محدثین جن کے شاگرد ہیں، وہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ آپ فرماتے ہیں سب سے افضل حضرت صدیق اکبر ثم عمر، پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور یہ بات کر کے کہتے ہیں بھلا اس میں شک ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. یعنی اس دور کی بات کہ جس دور کے اندر ایسی وبا تھی ہی نہیں. امام مالک کہتے ہیں سب سے افضل حضرت صدیق اکبر، پھر حضرت عمر، پھر کہتے ہیں بھلا اس میں شک ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے کہ آج اتنے واضح دلائل ہونے کے باوجود کوئی کہہ دے کہ افضلیت میں پہلا نمبر حضرت علی کا ہے. وہ کتنے دلائل قطعیہ کا انکار کر رہا ہے. امام مالک کہتے ہیں بھلا اس میں شک ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ شک والی بات ہی نہیں کہ افضلیت میں نبیوں کے بعد بشریت میں جس ہستی کا نام آتا ہے وہ بابا کے دہل زبان پہ صدیق اکبر کا ہی آتا ہے.